Welcome to enlighten your souls with Islamic knowledge provided by the platform of Rooh Booli, Speech of Soul. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين صدق الله العلي العظيم۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا کفارہ قسم کے کفارے جیسا ہے۔ مسلم شریف میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یوں نقل فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک آدمی قسم کھاتا ہے اور جس طرح قسم کا کفارہ ہوا کرتا ہے اسی طرح نظر کا کفارہ بھی اسی طرح ہے جس طرح کہ وہ یمین کا کفارہ ہے یعنی قسم کا کفارہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اس بات کی قسم کھاتا ہے خدا نہ خواستہ کسی چیز پر قسم کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو اس پر اگر اس پر 3 روزے جو ہے وہ رکھنا لازم ہوا کرتا ہے یا 10 مسکینوں کو وہ کھانا کھلانا ہوتا ہے صبح اور شام، اسی طرح یا ایک غلام کا آزاد کرنا اس کے ذمے لازم اور ضروری ہوا کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مشابہت فرمائی یا یوں سمجھ لیے اس کی مثال رسول اللہ علیہ وسلم نے نظر کے ساتھ وہ منسلک کی کہ نظر کا کفارہ بھی وہی ہے جو یمین یعنی قسم کا کفارہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص نظر مانتا ہے، نظر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو نہیں ہے لیکن انسان اپنے اوپر خود واجب قرار دے دیتا ہے۔ یعنی کوئی شخص یہ کہتا ہے اگر میرا فلاں کام بن گیا یا میری نوکری ہو گئی یا میری شادی ہو گئی یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی تو میں روزے رکھوں گا۔ اب فقہا فرماتے ہیں کہ اگر اس نے تخصیص کی ہے یعنی عدد مخصوص کر لیا ہے تو اس کی ادائیگی اس کے اوپر لازم اور ضروری ہوگی، لیکن اگر اس نے مطلق کہا ہے کہ میں روزے رکھوں گا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اور فقہا اس بات کی صراحت فرماتے ہیں کہ کم از کم 3 روزے وہ شخص رکھے گا، پے در پہ 3 روزے یعنی مسلسل 3 روزے وہ رکھے گا جب اس نے روزے متعین نہیں کیے تھے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے نظر مانی اور نظر کے جو ایام ہے وہ اس نے مخصوص نہیں کی تھے یعنی کتنے لوگوں کو کھانا کھلائے گا تو اس صورت میں فقہا فرماتے ہیں کہ کم از کم 10 افراد کو یہ کھانا کھلائے گا صبح شام تو اس کی وہ نظر پوری ہوگی۔ البتہ جس شخص نے جس چیز کی نظر مانی ہوگی تو اس کا پورا کرنا اس شخص کے اوپر لازم اور ضروری ہوا کرتا ہے۔ جس طرح قسم کا کفارہ ہوتا ہے اسی طرح نظر کا کفارہ بھی ہوتا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ فقہا فرماتے ہیں کسی شخص نے اگر کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی وہ نظر مانی تھی تو اس کا پورا کرنا وہ ضروری نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ اس کا جو کفارہ ہے وہ انسان ادا کر دے اور اس چیز کو پائے تکمیل تک نہ پہنچائے۔ خدا نہ خواستہ کوئی شخص ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں کسی بت کو سجدہ کروں گا یا خدا نہ خواستہ میں شراب پیوں گا یا خدا نہ خواستہ میں اس مہینے وہ رمضان کے جو روزے آ رہے ہیں میں اس کی ادائیگی نہیں کروں گا، تو فقہا فرماتے ہیں اس طرح کی جو قسمیں ہوتی ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچانا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ البتہ اس بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ یہ اس چیز سے توبہ طائب ہو اور یہ جو اس نے نافرمانی کی بات کی ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اللہ سے مغفرت طلب کرے، اللہ سے توبہ طائب ہو جائے اور اللہ کے حضور آہ و بکا کرے، اور پھر جو ہے یہ جو اس نے نیت کی تھی کہ میں خدا نہ خواستہ اللہ کی عبادت نہیں کروں گا یا 1 مہینے کے روزے نہیں رکھوں گا یا بت کو سجدہ کروں گا، تو فرماتے ہیں کہ کچھ صدقہ اور خیرات بھی کر لے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ اور خیرات کرنے سے انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جب یہ توبہ کرے گا استغفار کرے گا اور اس کے بعد صدقہ بھی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب مسلمانوں کو اپنے احکامات پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Rooh Booli on YouTube